کلپنا، جہاز کا سفر بہت آرام دہ تھا اور ایئر انڈیا کی اچھی سی ایئر ہوسٹس نے راستے بھر خوب خیال رکھا۔ میں راستے بھر سوچتا رہا کراچی کے بارے میں، ان سڑکوں، گلیوں، بازاروں کے بارے میں جہاں زندگی کی ابتدا کی تھی۔ سب کچھ بدل گیا ہوگا، ایسے ہی جیسے بامبے بدل گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، روز بروز بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ بامبے کا تو نام بھی بدل گیا ہے ممبئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نام بدلنے کا کیا تک ہے۔ شکر ہے کراچی کا نام نہیں بدلا گیا۔ کراچی میرے ذہن میں کسی فلم کی ریل کی طرح چلتا رہا۔ میرے بچپن کا مہربان کراچی، فارسی، سندھی، اردو، گجراتی، انگریزی بولنے والوں کا شہر، مسلمان، ہندو، پارسی، عیسائیوں کی چھوٹی سی دنیا، جہاں ہم سب پیار سے رہتے تھے غربت و عمارت کے باوجود، جہاں چوری نہیں تھی، بےایمانی نہیں تھی، اغوا نہیں تھا، ڈکیتی نہیں تھی، لوگ قتل نہیں ہوتے تھے، ان کی عزتیں محفوظ تھی۔ میں اسی کراچی کی تلاش میں نکلا تھا۔ تم اور پرولا بھی کراچی آ جانا پروگرام کے مطابق، جب تک شاید میں جگن ناتھ کے بارے میں کچھ پتہ بھی کر لوں، شاید وہ مل جائیں، وہ نہیں تو ان کا پریوار مل جائے۔ کراچی ایئرپورٹ بڑا ہے لیکن میرا خیال تھا کہ اور بھی بڑا ہوگا۔ باہر ہوٹل کی گاڑی آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ یہی ملیر والی روڈ ہے جس پر ایئرپورٹ ہے جو حیدرآباد بھی جاتی ہے۔ ملیر سے کراچی کا فاصلہ تھا، ٹرین سے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا میرے بچپن میں۔ ملیر کا منظر اچھا خاصا بڑا منظر تھا، اب پتہ نہیں کدھر ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ میٹروپول ہوٹل کو میں پہچان گیا، اسی کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پر مڑ کے فیڈرل ہال کے سامنے بڑا سا میریٹ ہوٹل ہے، جس کے ساتھ ہی امریکن قونصلیٹ کا دفتر بھی ہے۔ ہمارے کراچی میں میریٹ ہوٹل نہیں تھا، امریکی قونصلیٹ کا آفس نہیں تھا، بلکہ اس پوری جگہ پر انگریز فوجیوں کا بڑا سا اسٹور اور PWD کا بڑا سا آفس تھا۔ اس آفس سے کراچی کی سرکاری عمارتوں کی دیکھ بھال اور مرمت ہوتی تھی، جس کے ساتھ ہی ڈاک خانہ تھا۔ یہ جگہ تو بالکل ہی بدل گئی ہے، اگر فیڈرل ہال نہ ہوتا تو شاید میں اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ یہاں تو بیرک سی بنی ہوئی تھی، جہاں سے گزرتے ہوئے بہت سارے گورے آتے نظر آتے تھے۔ ساتھ میں پوسٹ آفس ہونے کی وجہ سے خاصی رونق رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پتا جی کے ساتھ یہاں آیا تھا، وہ اپنے کزن دیون دیا رام چیلا رام مرچندادی سے ملنے آئے تھے۔ وہ پبلک ورکس کے بڑے سخت گیر انجینئر تھے، انہوں نے کراچی کی بڑی سیوا کی تھی۔ اب ایسے آفیسر کہاں؟ سنجے انکل کا خیال رکھنا، تمہارا پاپا۔ کلپنا، امید ہے کہ ٹھیک ہوگی۔ آج صبح میں نے ہوٹل سے ٹیکسی کر لی ہے، جوزف نام ہے ٹیکسی ڈرائیور کا، اچھا آدمی لگتا ہے۔ جتنے دن رہوں گا اس کو ساتھ رکھوں گا، کراچی کا آدمی ہے، کراچی کی ساری جگہیں دکھا دے گا۔ اب تم اور پرولا آؤ گے تو تم دونوں کو شاپنگ بھی کرا دے گا۔ اس عرصے میں اس سے کراچی کے بازاروں کا بھی پتہ کر لوں گا۔ تم لوگوں کو کراچی میں شاید اچھا لگے، میرے لیے تو چیزیں بدل گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے کل تک میں ادھر ہی تھا۔ مجھے وشواس ہے کہ جگن ناتھ چچا کا پتہ پڑ جائے گا۔ آج میں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ KMC بلڈنگ کے سامنے جو اپنا پرانا سوامی نارائن مندر ہے وہاں چلا گیا، پوجا پاٹ کے بعد وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جیون ہے وہاں پر بڑے پیار سے کھانا کھلاتا ہے ہمارے جیسے مسافروں کو بھی۔ اس نے پرشوتم سے ملاقات کرا دی۔ پرشوتم بھلا آدمی ہے، کام کچھ نہیں کرتا، شام صبح مندر میں بیٹھا رہتا ہے۔ میں اسے ساتھ لے لوں گا، 1 سے 2 بھلے ہوں گے۔ پھر کراچی کا ہے، کراچی میں ہر جگہ لے جائے گا، دکھا بھی دے گا۔ پرشوتم سے ہی شاید چچا جگن ناتھ کا پتہ لگ سکے۔ زندہ تو خیر کیا ہوں گے، لیکن کچھ عطا پتہ مل جائے گا، کہاں رہے، کیا کرتے رہے، شاید شادی کر لی ہو، شاید بچے ہوں، کوئی پریوار چھوڑا ہو، اگر ہوں گے تو کافی بڑے ہوں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آج ہی پرشوتم کے ساتھ کلفٹن کے پرانے مندر بھی چلا گیا۔ میرے بچپن میں کلفٹن جانا آسان نہیں تھا، جب جاتے تھے تو سورج ڈھلنے سے پہلے جاتے تھے۔ کہتے تھے ریل کی پٹریوں کے ساتھ کچھ بھوت پریت رہتے ہیں، ان بھوتوں کی جگہ پر تو بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ کلفٹن بھی ہمارے زمانے والا کلفٹن نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تو بن گئی ہیں پر ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ کچھ پرانی بلڈنگیں دکھائی دیں، شاید ان کی شان برقرار ہے۔ مندر کا راستہ کچھ پرانا سا ہو گیا ہے، دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کراچی کے اس مندر کا پجاری بہاری ہے۔ کافی دیر وہاں رہا، پھر سمندر کی لہریں گنتا رہا، اس سمندر کو یاد کرتا رہا جو میرے بچپن کا سمندر تھا۔ لہریں اس کی بھی ختم نہیں ہوتی تھیں، میری گنتی ختم ہو جاتی تھی۔ آج بھی گنتی ختم ہو گئی، لہریں ختم نہیں ہوئیں۔ میری چڑیوں کو دانا اور کبوتر کے لیے پانی رکھنا نہ بھولنا۔ پریتو اور راہل کو بہت دھوپ میں مت کھیلنے دینا، تمہارا پاپا۔ کلپنا، یہ میریٹ ہوٹل ہے، بڑا آرام دہ ہے، میری بھی اس طرح سے سیوا کرتے ہیں جیسے برسوں کی جان پہچان ہے، تم دونوں کو پسند آئے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کراچی کے بالکل اندر ہے، امریکن قونصلیٹ ہونے کی وجہ سے ذرا مسئلہ ہے، مگر اچھا بھی ہے کہ سیکورٹی بہت اچھی ہے۔ اس کے باوجود امریکی قونصلیٹ پہ کئی حملے ہو چکے ہیں۔ صبح پرشوتم آ گیا، پہلے تو میں نے جگن ناتھ کے بارے میں بتایا۔ ڈینسوال کے پیچھے والی سڑک پر بولٹن مارگ کے قریب لیلا رام روڈ پر ہم لوگوں کا مکان تھا، سورج گنج۔ اب
پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سورت گنج کے پیچھے ہی جمنا داس روڈ سے آگے چل کر کامل گلی میں نورانی مسجد کے قریب ہم لوگوں کی 2 بلڈنگیں تھیں، کرشنا مینشن اور دیا رام بلڈنگ۔ دونوں بلڈنگیں چپتا جی نے بڑے ہونے پونے مسلمانوں کو بھیج دی تھی۔ دیا رام بلڈنگ کے ساتھ ہی ہری چرن روڈ ہے، اسی روڈ پر چچا جگن ناتھ کا گھر تھا۔ چچا جگن ناتھ بہت پڑھے لکھے تھے، پر جانے کیوں شادی نہیں کی انہوں نے۔ نہ ماتا جی نے بتایا تھا کہ جس لڑکی سے منگنی ہوئی اس کے پریوار والوں نے بغیر کسی وجہ کے شادی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جگن ناتھ نے شادی کا سوچا بھی نہیں، اس لڑکی کو بھولے بھی نہیں، اپنے من سے لگا کے رکھا، اس کے پریم کو دل میں جگا کے رکھا۔ ایسے ہی ہوتے تھے پرانے لوگ۔ مجھے یاد ہے وہ تھے بھلے آدمی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میرا بڑا خیال رکھتے تھے، ہمیشہ مجھے کچھ لے کر کھلاتے، بگی پہ بٹھا کر کماڑی لے جا کر گھماتے، لانچ میں بٹھا کر نہ جانے کتنی دفعہ میں ان کے ساتھ منوڑا گیا۔ منوڑا کماڑی جیٹی کے ساتھ کچھی مسلمان رہتے تھے وہاں۔ چچا جگن ناتھ بھی بڑی دوستی تھی ان سے۔ یہ کراچی کے اصلی رہنے والے تھے، زیادہ تر مچھلیوں کا کام کرتے یا پورٹ پر ملازم تھے۔ یہی لوگ تھے جو سمندر کے ساتھ ساتھ ہاکس بے، پیراڈائز پوائنٹ، فرنچ بیچ کے آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر کراچی کی لی مارکیٹ میں خریداری کے لیے آتے تھے اور کھارادر کی نورانی مسجد کے سامنے اپنے اونٹ باندھ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ بڑا سندر لگتا تھا ان مسلمانوں کا آنا جانا۔ پرشوتم نے بتایا منوڑا پر تو پاکستانی نیوی کا اڈا ہے، زیادہ تر کچھی لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، دوسرے جزیروں میں بھی کچھی مسلمان رہتے ہیں اور تھوڑے سے سکھ بھی ہیں، شاید یہی کہہ رہا تھا وہ۔ میں نے اسے جگن ناتھ چاچا کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کل تک کچھ نہ کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جوزف کے ساتھ میں امپریس مارکیٹ گیا، اس کے ساتھ ہی بہرام باغ ہے جہاں میں بچپن کے بڑے اچھے دن گزارے ہیں۔ مجھے یاد ہے پتا جی اور ماتا جی کے ساتھ ہم لوگ امپریس مارکیٹ جاتے تو ہمیں بہرام باغ میں چھوڑ دیتے تھے جہاں ہم بچے کھیلتے اور بھاگتے پھرتے جب تک ان کی شاپنگ نہیں ہوتی۔ کلپنا امپریس مارکیٹ کا تو برا حال ہے، گندگی کے ڈھیر، دکانوں میں جیسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، گو کہ سب کی سب سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں شاید مجھے ایسا لگا ہو سب کچھ اب مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ دکانیں جہاں شناسہ چہرے ہوتے تھے ان دکانوں پر اب اجنبی لوگ اجنبی انداز کے ساتھ اجنبی اجلاس لیے بیٹھے ہیں، مگر کچھ کمی ہے، ان گزرے برسوں میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ دکان کے مالک، دکان کے اعتبار، گاہکوں کے مزاج۔ میرے زمانے کے امپریس مارکیٹ میں جیسے ٹھنڈک تھی، ایک طرح کی کاہلی تھی، اوپر جو پنکھے چلتے تھے بڑے بڑے پرو والے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گاہک بھی اسی طرح سے خریداری کرتے تھے، دیکھ کر دھیرے دھیرے دکاندار بھی بات کرتے تھے پریم سے، جیسے بہت وقت ہے ان کے پاس۔ ابھی تو ایسا لگا جیسے بھاپ والی ٹرین کو بجلی کی طاقت لگ گئی ہے۔ شاید ایسا ہوا تو اچھا ہوا، مگر اچھا نہیں لگا، بھلا نہیں لگا۔ بہرام باغ کو دیکھ کر تو جیسے میرا کلیجہ چھل گیا۔ نہ جانے مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کا اتنا شوق کیوں ہے، پھر پتہ نہیں ہے تو کھلی جگہ پر خوبصورت سی مسجد بنائیں جہاں اوپر والے اللہ کو یاد کرنے میں یکسوئی بھی ہو، مزہ بھی آئے۔ بہرام باغ کی ایک طرف مسجد بن گئی ہے اور مسجد کو جیسے کھینچ کر بہت ساری دکانیں بنا دی گئی ہیں۔ مسجد کے نام پر دھندا، پارک کی تباہی، اجڑی ہوئی کیاریاں، جلی ہوئی گھاس، وہ بینچ، وہ فوارے، وہ پھول، وہ سبزہ، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ میرے تو آنسو نکل آئے۔ بھگوان نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا کراچی کو۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر بہت دیر تک پرانی فلموں کو چلتا ہوا دیکھتا رہا، سائے کی طرح۔ جمنا، کویتا، سریندر، مہندر، جگدیش، دیپا، موہن، سب کے سب ادھر گھومتے نظر آئے، کھیلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، بینچوں پر بیٹھے ہوئے، گورے صاحب اپنی میم کے ساتھ، کوئی بوڑھا انگریز درخت کے نیچے اخبار پڑھتا ہوا، کوئی پارسی اپنے بچوں کے ساتھ گھومتا ہوا، کوئی عیسائی فادر آتا جاتا ہوا، ننس اپنے مخصوص لباس میں سر جھکائے چلتی ہوئی، مسکراتی ہوئی۔ سب کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر دبلے پتلے گندے لوگ چرس، بھنگ، دوسری نشے والی چیزیں لیے بیٹھے تھے، اسی کا کام چل رہا تھا وہاں۔ لٹی ہوئی امپریس مارکیٹ اور بہرام باغ کو دیکھ کر میں جیسے لٹ گیا، پھر دل نہیں کیا کچھ کرنے کو۔ پرشوتم کے ساتھ مندر گیا، کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہوٹل آ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد سو جاؤں گا۔ مہیش بھی لندن پہنچ گیا ہے، اس کا ای میل آیا تھا، بچوں کو پیار دینا، تمہارا پاپا۔ کلپنا کیسی ہو؟ پرولا ابھی تک پونے میں ہے یا واپس آ گئی ہے؟ بچے تو ٹھیک ہیں؟ اب تک تو تمہارا ویزا آ گیا ہوگا۔ شام کو میں فریرال چلا گیا تھا، وہاں پر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ ہال کے چھت و دیواروں پر ایک آرٹسٹ نے کیلیگرافی کی ہوئی ہے جو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ صادقین اس کا نام تھا، وہ اس کا کام مکمل کیے بغیر ہی مر گیا۔ فریر ہال کی دیواروں پر جو لکھا گیا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو بھی تھا بڑا فنکار تھا، انڈیا میں ہوتا تو بڑی قدر ہوتی۔ ابھی تو نہ ہال کی مناسب صفائی ہے، نہ دیکھ بھال ہے، نہ ہی اس صادقین کے کام کا کسی کو خیال ہے۔ بھگوان تو ہر قوم میں اچھے بھلے
برے بندے پیدا کرتا ہے، مگر یہ قوم کمال کی ہے، وہ اچھے بندوں کو دھتکارتی ہے، برے بندوں کو مقام دیتی ہے، جہاں سے وہ صرف اپنی قوم کو ہی نقصان کرتے ہیں۔ میں بہت دیر تک دروازے کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر گزرے وقت کے بارے میں سوچتا رہا۔ فریر حال کے ساتھ کار پارک تو کافی اچھا ہے، پر کراچی کے پرانے پارک تو ختم ہی ہو گئے۔ اللہ رکھا پارک، کھوڑی گارڈن، فریر گارڈن، برز گارڈن، پٹیل پارک، جمشید گارڈن، کوٹھاری پارک، اب سارے باغ تھے، بہت سارے باغ تھے یہاں پر۔ گاندھی گارڈن کے چاروں طرف دکانیں اور علاقہ جو سیٹوں کا تھا لگتا ہے کہ لٹ گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، شروع میں ایسے ہی ملے گا۔ میں نے نہیں سوچا تھا جب ہم چھوٹے تھے کلپنا تو اس پارک میں آ کر گھومتے دوڑتے بھاگتے تھک کر لیٹ جاتے، گھنٹوں لمبی لمبی سانسیں لیا کرتے۔ یہاں روزانہ نہیں آنا ہو سکتا تھا، ہمارے گھر سے اس زمانے کے لحاظ سے کافی فاصلہ تھا، مگر کبھی ہفتے میں ایک دن اور بعض دفعہ 2 دن بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ میں بہت دیر بینچ پر بیٹھا بیتے ہوئے وقت کو یاد کرتا رہا۔ بڑا بدل گیا ہے کراچی، بدل کر اچھا ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، بدل کر تو برباد ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مانس نہیں رہتے یہاں پر سارے راکشس آ گئے ہیں، خون کے پیاسے سارے مانسوں کو مارنے کے لیے۔ یہاں کے اخبار پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے مانس بو کی تکرار کرتے ہوئے بہت سارے دیو بھلے مانسوں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھوں میں خون ہے، لمبے لمبے دانتوں میں جیسے بھلے مانسوں کا دل پھنسا ہوا ہے، جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہارا پاپا انکل کیسے ہیں؟ ان کی دواؤں کا خیال رکھنا بیٹا، بچوں کو بہت سارا پیار۔ کلپنا صبح جوزف کے ساتھ صدر گیا جہاں پر ٹرام کا اڈا ہوتا تھا۔ ٹرام کراچی سے ختم کر دی گئی ہے۔ کتنا بھلا سمے تھا کراچی میں جب ٹرام کی بھلی اور میٹھی میٹھی ٹن ٹن لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے، صدر سے کینٹ اسٹیشن، صدر سے گارڈن روڈ سے ہوتے ہوئے گاندھی گارڈن، پھر بریٹو روڈ کے راستے سے سولجر بازار، اور اگر کیماڑی تک جانا ہو تو ٹرام سے ہی بندر روڈ کے راستے ماما پارسی، NGV اسکول، ہسٹوریکل ہال، لائٹ ہاؤس، سنیما کے KMC، ڈینسو ہال، لکشمی بلڈنگ، بولٹر مارکیٹ، بامبے بازار اور ٹاور ہوا بندر سے ہوتے ہوئے کیماڑی پہنچ جاتے تھے۔ یہ سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ میں تو برلن بھی گیا ہوں، میونخ بھی، جنیوا بھی، ایمسٹرڈم بھی، یہ شہر بھی تو بڑے ہوئے ہیں، پر وہاں ٹرام ختم نہیں کی ان لوگوں نے۔ برلن میں اس ٹرام پر بیٹھ کر اس لائن پر گیا جس پر بیٹھے بیٹھے آئنسٹائن نے تیزی سے گزرتے ہوئے دکانوں، گلیوں اور لوگوں کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں سوچا تھا۔ 2 بڑی جنگوں کے باوجود اور پورے شہر کے بربادی کے ساتھ بھی ٹرام موجود ہے، پر اپنے کراچی کا ٹرام ختم کر دیا ہے شہر کے نئے باسیوں نے۔ کراچی میں ٹرامبے کمپنی 1868 میں انگریز لے کر آئے تھے۔ پہلے ٹرام میں گھوڑے کھینچتے تھے، پھر انجن آ گئے۔ میں نے سنا تھا پاکستان بننے کے بعد ٹرام کمپنی کو کسی مسلمان نے خرید کر محمد علی ٹرامبے کمپنی بنا دیا تھا۔ جہاں ٹرام کا بڑا اڈا تھا وہاں پر ایک گندی سی بلڈنگ گل پلازا ہے۔ جہاں گل پلازا ہے اس کے سامنے یہودیوں کی ایک بیکری تھی، بڑی اچھی ڈبل روٹی بناتے تھے۔ یہودی لڑکیاں لمبے لمبے اسکرٹ پہنتی تھیں۔ اسی جگہ پر ان لوگوں نے کراچی کی پہلی آئس کریم کی دکان کھولی تھی۔ مجھے ابھی تک اس آئس کریم کا مزہ یاد ہے۔ ٹرامبے کمپنی کی بلڈنگ کی دوسری جانب بندر روڈ کی طرف رتی جناح کے باپ نے اپنی بیٹی کی یاد میں ایک بڑا سا پیاؤ بنایا تھا۔ وہ پیاؤ بھی ختم ہو گیا۔ نہ جانے جانور پانی کہاں پیتے ہوں گے۔ اب نہ دکان ہے، نہ یہودیوں کے اسٹار آف ڈیوڈ سے سجی بلڈنگ، اور نہ وہ بڑا سا پیاؤ۔ گندگی کی ڈھیریں، دھواں اگلتی ہوئی رکشائیں۔ جوزف نے بتایا کہ سیناگاگ پر قبضے کے بعد بہت سارے یہودی شہر چھوڑ گئے، اب کوئی یہودی کراچی میں نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سارے پیاؤ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ جوزف کی ٹیکسی میں بیٹھ کر ٹرام والے روٹ سے بندر روڈ پر چلتے ہوئے بریٹو روڈ کے راستے میں سولجر بازار تک گیا۔ بازار ابھی تک موجود ہے، پر ہمارے سامنے کا بازار نہیں ہے۔ بلڈنگ تو وہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے بلڈنگ بھی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ راستے میں جیکب لائن کوارٹرز کے پیچھے جو بڑا ٹیلا تھا وہاں اب جناح کی خبر ہے۔ میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ بڑی بلڈنگ بنائی ہے ان لوگوں نے، اچھا بنایا ہے، پر من یہ کرتا ہے جناح سے پوچھوں کہ بابا تیرا بھی تو تھا کراچی، پر کیا پوچھتا، بھلا آدمی زندہ رہتا تو شاید کراچی بھی زندہ رہتا۔ ٹرامیں بھی چلتی رہتی، مندر بھی نہیں چلتے، پارکوں میں مسجدیں بھی نہیں بنتی۔ شاید کراچی بھی شہر ہوتا ہمارے ممبئی کی طرح۔ دوپہر کو میں مندر میں کھانا کھایا، پھر ہوٹل میں جا کر سو گیا۔ 5 بجے پرشوتم نے آ کر بتایا کہ جگن ناتھ کا آدمی تھا تو صحیح پر مسلمان ہو گیا تھا۔ جگن ناتھ کا دوست تھا بیملکر ناتھانی، اس کا پتہ لگ گیا ہے، اب اسے تلاش کر کے اس سے پتہ کرنا ہوگا جگن ناتھ مسلمان کیوں بنا تھا، پھر گیا کدھر، اگر گیا نہیں تو مرا کیسے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے پتا جی نے جگن ناتھ چچا سے بہت کہا تھا
कराची से साथ निकल चलें, बॉम्बे चलें, मगर उन्होंने तो कराची नहीं छोड़ना था, यहीं रहना था, यहीं जीना था, यहीं मरना था। पर अब कुछ पता नहीं कि जिए हैं कि मरे हैं इस कराची में जिससे उन्हें प्यार था। उन्होंने और इन जैसे बहुत सारे हिंदुओं, पारसी, ईसाइयों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ये शहर फिर छोड़ना पड़ेगा। जब वो शहर छोड़ जाएंगे तो फिर शहर नहीं बल्कि कुछ और बन जाएगा। शहरियों का मरघट, अदब हुनर का कब्रिस्तान, उसकी गलियां तंग हो जाएंगी, यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंगों को नज़र लग जाएगी, यहाँ के अस्पताल, मंदिर, सिनेगाग, चर्च, जानवरों के प्याव, बच्चों के स्कूल, लड़कियों का विद्यालय सब तबाह हो जाएंगे। किसने सोचा होगा, किसने सोचा था? तुम लोगों का वीज़ा आया कि नहीं? मेरे कबूतर कैसे हैं? महेश का रात फ़ोन आया था, लंदन में उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। राहुल और प्रीतो को बहुत सारा प्यार देना, तुम्हारा पापा। कल्पना, परोला को कहना मेरी चिंता कम करे और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दे। मैं ठीक हूँ बाबा, बिगड़ा हुआ कराची है पर अभी भी हिंदू, पारसी, ईसाई शहर में रहते हैं। सेंट पैट्रिक स्कूल के साथ सेंट पैट्रिक का बड़ा चर्च उसी तरह से खड़ा है। मुझे याद है हम लोग इस चर्च से हाई कोर्ट की बिल्डिंग तक पैदल आते थे, आस्ता आस्ता टहलते हुए। अभी भी आ सकते हैं मगर ट्रैफिक बहुत है और धुआं ही धुआं है चारों तरफ। चर्च से हाई कोर्ट नज़र नहीं आता। गंदगी के इतने ढेर हैं कि लगता है शहर का कोई वाली वारिस नहीं। कागज़, कपड़े और फलों के छिलकों से रोड भरा हुआ है। मैं ठीक हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, बल्कि जो मुसलमान मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। खाने को चाय को पूछते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो तो अच्छा है, मैं ठीक रहूँगा। अभी बिमल नाथानी से मुलाकात नहीं हुई है, उम्मीद है कि जल्द हो जाएगी। आज मैं सेंट पैट्रिक स्कूल भी गया, बिल्डिंग में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। मैदान भी वैसे ही है, वही मैदान जहाँ पर हम लोगों ने क्रिकेट का मैच खेलकर सेंट पैट्रिक स्कूल की बी टीम को हरा दिया था। मैं उस मैच के बारे में सोचता रहा। आखिरी मैच था मेरा कराची में। अब वो दोनों टीमें पता नहीं कहाँ खो गई होंगी। कोई मेरी तरह बूढ़ा हो गया होगा, कोई भगवान के पास चला गया होगा। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं, फिर याद करने वाले चले आते हैं, पर इमारतें रह जाती हैं। इन इमारतों के कमरों में नई नई बातें, नई नई यादें जन्म लेती हैं। जन्म से यही दस्तूर है और जन्म तक यही दस्तूर रहेगा। स्कूल से निकला तो स्कूल के साथ बना हुआ जानवरों का जो बड़ा सा प्याव था वो नहीं मिला। मुझे पता नहीं क्या बन गया है। कराची में जानवरों के पानी पीने की जगह और उनके लिए बने हुए सायादार शेड अब सब ख़त्म हो गए। ये बेचारे कराची वाले जब जानवरों का ख्याल नहीं कर सकते हैं तो मनुष्य का क्या ख्याल करेंगे। मैं जोसेफ के साथ टैक्सी में ही कैथेड्रल से होता हुआ हाई कोर्ट तक आया। जब सिंध हाई कोर्ट बन गया मैं थोड़े समय के लिए अंदर चला गया। जब मैं डीजे कॉलेज में दाखिल हुआ था तो पिताजी के दोस्त थे MB शाहानी, वो उस वक्त के बड़े वकील। वो चाहते थे मैं वकालत पढ़ूं। उन्होंने इसी कोर्ट और वहाँ का तरीक़ाकार समझाया था। मुझे अदालत दिखाने लाए थे। खूबसूरत बिल्डिंग तो वहीं खड़ी है पर अंदर की बिल्डिंग वैसी ही गंदी है जैसे कराची गंदा है। पान की पीक, गंदे पंखे, बहुत ही गंदा टॉयलेट, ऐसा कि आदमी को उल्टी हो जाए। जोसेफ ने मुझे बताया कि इस तरह के सरकारी दफ्तरों में टॉयलेट होते ही नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो बेइंतहा गलीज़। शहर में जो पब्लिक टॉयलेट का एक सिस्टम था कब का ख़त्म हुआ। शुक्र है बम्बई में ऐसा नहीं हुआ है। जज रामदास करमचंद की अदालत पर कुछ और नाम लिखा था। अंदर बेंचें शायद हुई थी जो पुरानी हो गई थी, टूट भी गई थी। ऐसा लगता था उनकी सफाई होती ही नहीं है, पुरानी, टूटी हुई और गंदी। मैं सोचता था कि अदालत का ये कमरा उस वक्त कितना साफ़ था, अब कितना गंदा है। उस वक्त जज की हिम्मत नहीं थी कि नाइंसाफ़ी करे। अब मुजरिम की आदत नहीं है कि इंसाफ सुने, और रहस्य कराची के अखबार तो यही कहते हैं। टैक्सी वहाँ छोड़कर मैं और जोसेफ पैदल फेरी रोड पर आ गए। बड़ा नाला अब बंद कर दिया गया है। नाला बरसात के पानी के लिए था। जब बारिश नहीं होती थी तो खुश नाले में बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अब शायद कुछ और इंतजाम होगा। नाले के साथ लड़कियों का स्कूल अभी तक मौजूद है। विशन देवी नारायण दास कुतियाना महला विद्यालय अभी तक बिल्डिंग के माथे पर लिखा हुआ है, मगर बिल्डिंग का बुरा हाल है। उसी स्कूल में तुम्हारी मासी शकुंतला और जमुना ने पढ़ा। यहाँ ही उन्होंने तुम्हारी माँ कांति को देखा और मेरे लिए पसंद किया। पर ना वो ज़माना रहा, ना वो कराची, अब ना ही कांति। तुम लोग आओगे तो तुम्हारे साथ बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे, जहाँ की फ़िज़ाओं में शायद तुम्हारी माँ की खुशबू, उसकी आवाज़ की खनक, उसके बचपन का बालापन कहीं छुपा होगा। इस कमरे में भी चलेंगे जहाँ उसकी क्लास होती थी, जहाँ वो बैठती होगी, जिसके कॉरिडोर में चलती होगी। मगर ऐसा लगता है स्कूल मुझे अंदर से मायूस कर देगा। महिला स्कूल से आगे रामबाग आ गया और रामबाग को तो देखकर मेरे आंसू निकल आए। मैं उधर ही खड़ा हो गया। जोसेफ को टैक्सी लाने के लिए भेज दिया। अब रामबाग हो गया है। कराची वालों ने उसका नाम भी बदल दिया है। बाग में एक मस्जिद बना दी है। मस्जिद के साथ एक इमारत भी है। जहाँ वो रामबाग का हरा भरा बाग, उसमें काम करते हुए माली हो, कहाँ वीरान बिगड़ा हुआ रामबाग। तुम्हें तो पता है मुझे मस्जिद से कोई मसला नहीं है।
भगवान के 100 रूप हैं और हर रूप अच्छा है, वो तो बड़ा दयालु है। जिस रूप में है भगवान है, हम बंदे नाम कुछ भी रख लें। अगर मुसलमान भगवान को याद करने के लिए मस्जिद बनाते तो क्या है, पर राम बाग का जो हशर हुआ है उससे तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा है। ना वो घास, ना वो पौधे, ना वो क्यारी, ना वो फूल पनीरी, ना वो दरख्त, ना इनकी छाया, उजड़ा हुआ बाग, उसमें घूमते फिरते हुए अजीब शक्लों के उजड़े हुए लोग। ऐसा लगा जैसे उस बाग का कोई माल ही नहीं है। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सका। जोसेफ आया तो मैं जैसे थक कर टैक्सी में बैठ गया। जोसेफ को लेकर मैं सेवकगंज हॉस्टल आया। गाड़ी में बैठा बैठा सेवकगंज हॉस्टल के सामने रविंद्रनाथ टैगोर का बना हुआ आर्ट स्कूल देखता रहा। उसका भी बुरा हाल है। सरन गाती नाम की पुरानी बिल्डिंग आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। जहाँ पहले आर्ट के पुरस्कार आते थे, रंगों से पेंटिंग बनाने वाले, मट्टी से मूर्ति, पतले पतले घड़े वाले, कविता कहने वाले कवि उस पर ही कलाकार बनते थे, गाते थे, नाचते थे। वहाँ जैसे कला की चिता पड़ी है, किसी ने उसे आग भी नहीं लगाई, आस्ता आस्ता सड़ गल रही है। इसी चिता का नाम सरन गेती है, जो शांति निकेतन कलकत्ता की ब्रांच थी, जहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कलकत्ता बुलाया जाता था। गाड़ी खाता चौक से आगे हरमस जी खजीराना बिल्डिंग में पारसों का आतश गुदा था। वहाँ अभी भी आग जल रही है। साथ ही डीजे कॉलेज की बिल्डिंग थी, ऐसी खूबसूरत, जो हमने कराची छोड़ा था। बज़ाहिर ये बिल्डिंग साफ़ सुथरी थी, ऐसा लगता था जैसे किसी को उसकी चिंता है। काश कराची की भी किसी को चिंता होती, काश राम बाग को भी किसी ने देखा होता, काश डिंशा इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग भी ऐसी होती। पता नहीं प्रभु के क्या भेद हैं, बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, पर भेद जुदा जुदा हैं यहाँ के लिए और कुछ और हैं वहाँ के लिए। वहाँ से होटल वापस आकर खाना खाकर सो गया। उठाऊँ तो तुम्हें ईमेल लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। उम्मीद है तुम बोर नहीं होती होगी। अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता तो शायद अच्छा होता। मेरी निगाह से बिल्डिंग छुपती नहीं है और ये भी नहीं छुपता कि किसने कहाँ हरामखोरी की है। अब नए कराची में शायद कोई ईमानदार आर्किटेक्ट है ही नहीं। पासपोर्ट की वापसी वीज़ा के साथ हो गई, अच्छा हुआ। अभी तक बिमल कुमार नहीं मिला है, ना ही जगन्नाथ का अता पता। तुमको कराची पसंद आएगा, बच्चों के लिए कुछ खास नहीं है यहाँ पर। तुम्हारा पापा। कल्पना। आज दोबारा राम बाग गया, पर स्वतम साथ था। इतवार का दिन है तो सारी दुकानें बंद थी। सुबह 9 बजे भी छोटी सड़कों और बड़े रोड पर गंदगी थी। समझ में नहीं आता कि कराची के लोग इतने गंदे क्यों हैं। मैं राम बाग के चारों तरफ आस्ता आस्ता घूमकर पीछे से बड़ी रोड पर आ गया। उसी रोड पर आगे लेडी डिफरेंट मैटरनिटी होम था, जो मैंने सुना है कि अभी भी अपनी पुरानी बिल्डिंग में है। कोई पारसी डॉक्टर उसको चलाता है। पारसी चलाता है तो अच्छे ही चलाता होगा। कराची का दर्द पारसियों से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। इस शहर को बहुत दिया इन लोगों ने। पिताजी के दोस्त थे चीतूमल सुबराज, शिकारपुर के रहने वाले थे। कराची में बड़ा कारोबार था। इन लोगों ने किशन देवी चीतूमल सुबराज मैटरनिटी होम बंस रोड के पीछे आवाम के लिए बनाया था। जोसेफ ने बताया है कि वो अच्छा चलता है, पर उसकी पत्थर की बिल्डिंग को भी कोई ठेकेदार, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट खा गया है। रुपया क्या क्या कराता है। नए कराची के नए आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, ठेकेदार और बिल्डर तो शायद बहुत ही करप्ट हैं। वो समझते ही नहीं हैं, या शायद उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया होगा कि अच्छी, खूबसूरत, साफ़ सुथरी, हवादार इमारत शहर का हुस्न और शहर की आत्मा होती है। ये आर्किटेक्ट नहीं है, आत्मा के व्यापारी हैं, धरती के सौदागर, जो अपनी माओ को भी भेज दें। सौदे बाजार के सामने ताया के ससुर ने एक मैटरनिटी होम बनाया था, सेठ सियोमल मोलचंद खलनानी मैटरनिटी होम। इससे पहले इस्माइलियों ने खरादर में जानबाई मैटरनिटी होम बनाया था। बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी उसकी, सामने से बड़ी खूबसूरत। जब खरादर जाऊँगा तो ज़रूर देखूँगा उसे। पुराने कराची में मैटरनिटी होम की बिल्डिंग बनाने में मुकाबला शुरू हो गया था, कौन अच्छी और खूबसूरत बिल्डिंग बनाएगा। लेडी डिफरेंट अस्पताल, जानबाई मैटरनिटी होम, किशन देवी चीतूमल सुबराज मैटरनिटी होम, पारसी मैटरनिटी होम, सेठ सियोमल मोलचंद खिलनानी मैटरनिटी होम, लियारी में मीरा नाका मैटरनिटी होम, बंदर रोड पर इस्माइल अमीजी नाथानी मैटरनिटी होम। ये सारी बिल्डिंगें अभी भी हैं। कराची की छोटी सी आबादी में थोड़ी सी औरतों के लिए अच्छे से अस्पताल थे। अभी तो अखबारों के मुताबिक कराची में औरतें मर जाती हैं हमल के दौरान। हैदराबाद में भी काउंटर्स डिफरेंट के नाम से औरतों के लिए अस्पताल खुला था उसी समय पर। ऐसा लगता है कराची में आने वाले नए लोगों ने फैसला कर लिया है कि हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे, हर बिल्डिंग को तबाह, और हर खुली जगह पर कुछ ना कुछ बनाकर पैसे बटोरेंगे, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी नई बिल्डिंग के नाम पर। मैं अगर आर्किटेक्ट नहीं होता तो शायद इस बुरी तरह से इस बर्बादी को महसूस नहीं करता। रामबाग से रोड से मिली हुई दूसरी रोड से होता हुआ मैं मंदिर जा रहा था तो देखा कि दीवान जी बिल्डिंग के नीचे एक मस्जिद बना दी गई है। इस मस्जिद ने फुटपाथ को ख़त्म कर दिया है, बल्कि रोड तक चली गई है। आने जाने वालों को बड़ी मुश्किल होती होगी। जब मैं बुल्टर मार्केट गया तो बुल्टर मार्केट के गलियों में भी इस तरह की मस्जिदें बन गई हैं। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मुसलमानों का
مسلمانوں کا اللہ لوگوں کی جگہوں پر ناجائز قبضہ تو نہیں سکھاتا ہوگا، انہیں تکلیف دینا تو نہیں چاہتا ہوگا۔ یہ عجیب لوگ ہیں جنہوں نے نہ جانے کیوں رہنے کی جگہ پر، چلنے کی جگہ پر، پارک کی جگہ پر، ہسپتال کی جگہ پر مسجدیں بنا ڈالی ہیں، اور مسجد کی جگہ پر دکانیں اور کاروبار کی جگہیں بنا دی ہیں۔ KMC بلڈنگ سلامت ہے، مجھے اچھا بھی لگا، حیرت بھی ہوئی۔ اچھا اس لیے کہ عمارت جیسے دیکھ بھال ہوتی ہے، اور حیرت یوں ہی کہ بلڈنگ کے چاروں طرف ابھی تک دکانیں نہیں ہیں۔ جیسے بولٹن مارکیٹ تباہ ہو گئی ہے، سولجر بازار خراب ہو گیا ہے، لی مارکیٹ اجڑ گئی ہے۔ امپریس مارکیٹ کے بارے میں تو میں بتا ہی چکا ہوں۔ مجھے پرشوتم کے دوست نے بتایا کہ دکانداروں کی ملی بھگت سے پہلے بولٹن مارکیٹ کی پرانی بلڈنگ میں آگ لگوا دی گئی۔ جب آگ بجھ گئی تو پرانی بلڈنگ تو گرنی ہی تھی۔ میرے بچپن کا بولٹن مارکیٹ بڑا شاندار تھا، اب کیا ہو گیا ہے، صرف آنسو ہی نکل سکتے ہیں۔ آج میں نارائن داس جگن ناتھ ودیالہ NJV اسکول بھی گیا، یہاں تو میں نے پڑھا تھا۔ سامنے سے بلڈنگ اچھی تھی، اندر تیزی سے تباہ ہو رہی ہے۔ میرا اسکول نہیں رہا۔ NJV اسکول کے سامنے رچمنڈ کرافٹ جانوروں کا ہسپتال ابھی تک موجود ہے، کافی تھا 2-4 لاکھ کی آبادی کے لیے۔ جوزف نے بتایا 12 ملین کی آبادی کے لیے بھی یہی ایک جانوروں کا اسپتال ہے۔ گاندھی جی نے صحیح کہا تھا، جو لوگ اپنے جانوروں پر رحم نہیں کر سکتے کسی پر بھی رحم نہیں کرتے۔ NJV سے نکل کر اسکول اور YWC کے درمیان بنس روڈ کے ساتھ ماسٹن روڈ کراس کر کے میں حویلی کی طرف گیا، جوبلی کی طرف گیا، جو گھاس بندر اور بھیمپورہ کی طرف جاتی تھی۔ جوبلی چوک شاملی روڈ پر مہاراشٹرا منڈل کی عمارت ٹوٹ رہی ہے، اس سے آگے سنیگاگ کی طرف حسن علی ہوتی مارکیٹ کی خوبصورت بلڈنگ ابھی بھی ہے، پر سامنے سے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے۔ اس سے آگے جہاں یہودیوں کا سنیگاگ تھا وہ اب نہیں رہا، اس کی جگہ ایک بھدی سی گندی سی بلڈنگ بن گئی ہے۔ ساری گلیاں تنگ ہو گئی ہیں، نالے چوک ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ تو کراچی کا پیرس تھا، صاف ستھرا، چمکیلا، شاندار، خوبصورت بلڈنگیں اور بہت سارے پارک۔ یہاں پر اب وہاں نئی خراب بلڈنگیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ گلیاں تک بند ہو گئی ہیں۔ سنیگاگ کے سامنے ماسٹر بنجامن کا گھر تھا، جو وہ NJV میں الجبرا پڑھاتے تھے۔ نہ ان کی بلڈنگ تھی، نہ گھر تھا، نہ سنیگاگ، نہ مندر، نہ ہی ماسٹر بنجامن۔ اس وقت بھی ادھر مسلمان رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں، پر وہ کوئی اور تھے، یہ کوئی اور ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ سول اسپتال بھی دیکھوں، جہاں کے سرجری کے وارڈ میں ڈاکٹر کرنل ایمرسن، جو سول سرجن بھی تھا، اس نے میرا آپریشن کیا تھا۔ صاف ستھرا اسپتال تھا، جہاں صاف ستھرا وارڈ تھا۔ جس بستر پہ میں داخل ہوا تھا، اس بستر پہ پھٹا ہوا گدا پڑا تھا، وارڈ گندا تھا، ہسپتال جیسے جانوروں کا استبل۔ پتا جی زندہ ہوتے وہ دیکھتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ بھگوان نے کیا کر دیا ہے شہر کو، کس کا گناہ کس کو سزا ملی، شاید کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ سول اسپتال کے پیچھے بری بائی پراگیا ہائی اسکول کی بلڈنگ تو جیسے کھنڈر بن کے رہ گئی ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، پلاسٹر ادھڑا ہوا، پر ابھی بھی عمارت کا حسن برقرار ہے۔ ہم لوگ جب ہندوستان پہنچے تھے تو پتہ لگا کہ اس جگہ پر کراچی یونیورسٹی بن گئی ہے۔ اس کو تو دیکھ کر جیسے دل ڈوب گیا۔ برابر کالج کے KMC کا میدان ہے، اور KMC کا ورکشاپ سب کچھ تباہ کر دیا ہے کراچی کے نئے باشیوں نے۔ رنچوڑ لائن کا نارائن پورہ بدل گیا ہے، پر ابھی بھی ادھر ہندو ہی رہتے ہیں۔ ہری کرشنا، دوگ مایا اور راما پیر مندر بھی ابھی بھی موجود ہیں، ان کے آمنے سامنے کی کئی کھلی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ ادھر رہنے والے ہندو بھی نئے کراچی والوں کی طرح گندے ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پرانے اور نئے باشیوں نے شہر کو برباد کیوں کر دیا ہے، اس کی آبیاری کیوں نہیں کی، اس کو سنوارا کیوں نہیں۔ ابھی بھی کراچی کے صدر کو صاف کر دیا جائے، پارسیوں کے آتش گدے والے روڈ کے دونوں جانب بنی ہوئی شاندار بلڈنگیں دھو دی جائیں، بڑے بڑے بدنما بھدے بورڈ اتار دیے جائیں، چوڑی سڑک کو جہانگیر پارک، گرامر اسکول اور ڈپو لائن تک صاف کر دیا جائے تو ایسے ہی جگمگا اٹھائے گا جیسے لندن کا لیسٹر اسکوائر ہے یا پیکڈیلی سرکس ہے۔ وہاں تو پتلی پتلی سڑکیں، کراچی کی پرانی سڑکیں تو بہت چوڑی چوڑی بنائی گئی تھیں، پر کراچی والوں کو کون بتائے، کون سمجھائے، کون کرے گا شہر کی سیوا۔ شہر کا کوئی مالک تو ہو جو اس کو سمجھے، اس کی سیوا کرے۔ یہ وہی کراچی ہے جب RK سدھو اس کا میئر تھا تو اس شہر کو ہندوستان کا سب سے صاف ستھرا شہر کا اعزاز ملا تھا۔ اب اس کو بھی ایسا بنانا چاہیے۔ تم لوگوں کا ٹکٹ پاسپورٹ تیار ہے، تمام تر تباہی کے باوجود تم لوگوں کو کراچی پسند آئے گا۔ جوزف تم لوگوں کو اچھی شاپنگ کرا دے گا۔ کل مہیش کا لندن سے فون آیا تھا، میری وجہ سے پریشان تھا، میں نے تسلی کر دی اس کی۔ میرے کبوتر تو ٹھیک ہے نا، ان کو دانہ پانی مت دینا، مت بھولنا، تمہارا پاپا۔ کلپنا، آج جوزف مجھے اپنے گھر لے گیا، اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی، دونوں سے بڑی دیر بات ہوئی۔ کراچی کے عیسائی تو سمجھ لو بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ جوزف سینٹ جوزف کالج کے علاقے میں رہتا ہے، گون ہال میسفل اسٹریٹ پر ہے، خستہ حال۔ اس کے آگے الٹے ہاتھ پر ڈوسالانی ٹیرس کی بلڈنگ ادھڑ گئی ہے، اس میں کسی میمن ایجوکیشن بورڈ کا آفس ہے۔ شاید ان لوگوں کو ایجوکیشن بھی ڈوسالانی ٹیرس کی طرح اجڑی ہوئی ہوتی ہوگی۔ وہاں سے میں فیریڈ اسٹریٹ پر آ گیا،
एंथोनी विला के आगे डेवरेट मेंशन खाली पड़ा है। बिल्डिंग टूट रही है मगर इसकी शान बरकरार है। हमारे कराची में डेवरेट मेंशन और बरगंजा हाउस आमने सामने खूबसूरत इमारतें थीं। बरगंजा हाउस तो कुछ बेहतर है, पर डेवरेट मेंशन पर ज़रूर किसी की नज़र होगी। जोसेफ के बाप ने बताया कि कराची का हुस्न तेज़ी से नहीं, आस्ता आस्ता बर्बाद हुआ है। शरणार्थियों को यहाँ महाजिर कहते हैं। महाजिर हिंदुस्तान से आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। कराची एक बड़ा गढ़ बन गया इन लोगों का। सदर अयूब खान के ज़माने में महाजिर और पठानों का झगड़ा हुआ। भुट्टो ने जब गद्दी संभाली तो महाजिर और सिंधियों का झगड़ा हुआ। फिर ज़िया-उल हक के ज़माने में महाजिर पंजाबी, महाजिर सिंधी और महाजिर पठान के बड़े झगड़े हुए। जोसेफ ने बताया कि कराची तो मोहब्बतों का शहर था, ख़त्म हो गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। एक एक दिन में न जाने कितनी लाशें गिरी। कोई गुजरात का अब्दुल सत्तार ईदी है मेमन, उसकी एम्बुलेंस चलती है पाकिस्तान में। जोसेफ ने बताया कि उसकी एम्बुलेंस पर लाशें भर भर कर अस्पताल में लाई गई थी। महलों में, मोहल्लों में, घरों में आग लगी। शहर तो जैसे जहन्नम बना रहा था, न जाने कितने साल तक। मुझे अभी भी याद है, कराची में सिनेमा हॉल थे, छोटे छोटे, दर्जन भर से ज़्यादा। शराब खाने थे, 2-3 जगहें थीं जहाँ जहाज़ की धुन पर नाच भी होता था। थिएटर थे जहाँ गुजराती ड्रामे होते थे और जादूगर अपने करतब दिखाते थे। सिंध क्लब और कराची खाना में गोरों और शहर के अमीर लोगों की पार्टियाँ होती थी। नए साल के बाल डांस का बड़ा शोर रहता था। हम जवान थे तो जाकर थोड़ा बहुत डांस वांस कर लेते थे। YMCA और सेंट पैट्रिक के स्कूल में क्रिकेट का मैच खेलते हुए खुश रहते थे। जब कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी तो मसला उठा कि KMC का चेयरमैन, शहर का मेयर कौन होगा। कुछ लोगों ने कहा इलेक्शन करा लेते हैं, मगर फिर एक मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि छोटा शहर है, यहाँ सब प्यार से रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई। हर 2 साल पर मेयर बदलेगा, बारी बारी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई। जब पाकिस्तान बना था तो मुसलमान की बारी थी। तुम्हें तो याद होगा, जोसेफ के बूढ़े बाप वाल्टर ने मुझे याद दिलाया। मैं तो जवान था उस वक्त, मुझे सब याद था। 4 मज़हब के लोग थे, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, ना कोई कत्ल, ना कोई अगवा। कितनी हारमनी थी कराची में। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। बाल्टर ने बताया अभी सारे के सारे मुसलमान हैं। 8,000 पारसी होंगे, 1-2 लाख हिंदू होंगे, 2-3 लाख ईसाई और सारे मुसलमान। फिर मुसलमानों ने एक दूसरे को खूब कत्ल किया। कभी मस्जिदों में कभी कत्ल, कभी शियों का कत्ल, कभी डॉक्टरों का कत्ल, कभी पठान का कत्ल, कभी सिंधी का कत्ल, कभी पंजाबी का कत्ल, कभी महाजिर का कत्ल। ये तुम्हारा कराची नहीं है, ये पुराना कराची नहीं है। ये रोज़ शहर धुलता था जहाँ बरसों कोई जुर्म नहीं होता था। कराची के सनीगाग में कत्ल हो गया था तो बरसों लोग उसकी बात करते थकते नहीं थे। इंसान भी ऐसा कर सकता है। अब तो बग़ैर कत्ल के शहर चलता ही नहीं है। इस शहर में अमन था, मोहब्बत थी, सब कुछ था। मुसलमानों ने शराब खाने बंद कर दिए। बियर नहीं पीते, खून पीते हैं। खून उनके उसके लहजे में शिकायत थी, गुस्सा था, बेचारगी थी। उन्होंने डांस क्लब बंद कर दिए हैं। अब ये डांस नहीं करते हैं, मौत का नाच नाचते हैं। पिस्तौलों, टीटी और कलशकों से गोलियां चलाते हैं, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर पर। यही नाच है आज का। मेगाफोन की गूंज नहीं है, पिस्तौल की गूंज है। तबले की थाप नहीं, खंजर के वार हैं। ये आज का कराची। ये कहकर वो खामोश हो गया था। मैं उसे क्या बताता। मैं सोच रहा था कि क्यों जगन्नाथ चाचा ने इस शहर में रहने का फ़ैसला किया। ये शहर नहीं है, जंगल है। यहाँ तो जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई जवाबदेह नहीं है, किसी को कोई शर्म नहीं है, किसी का कोई खुदा नहीं है। बाल्टर ने बताया उसका सारा ख़ानदान कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चला गया है। जोसेफ मेरी वजह से नहीं जाता है। मैं कहता हूँ अभी बुढ़ा हो गया हूँ, कराची में मर जाऊँ तो अच्छा है। पर एक बात है, मेरा बाप जब कराची में मरा था तो बेफिक्री से मरा था। मैं मर जाऊँगा तो फिक्र कर कर के मर जाऊँगा। क्या ज़िंदगी है मेरी, क्या खोया क्या पाया। सिर्फ खोया है ये कराची में। मेरी बड़ी खातिर की इन लोगों ने। मरी बियर भी पी मैंने। ये पाकिस्तानी बियर तो बड़ी अच्छी है, महेश को पसंद आती अगर यहाँ होता तो। जोसेफ के घर पे खाना खाया, दोपहर को होटल आकर सो गया। शाम को पुरुषोत्तम आएगा तो पता चलेगा कुछ जगन्नाथ के बारे में। सच्ची बात यह है कि आज मैं कुछ काफ़ी परेशान सा हो गया हूँ। अंकल तो ठीक है ना, तुम्हारा पापा? कल्पना, बिमल कुमार मेरी उम्र का आदमी है, मगर उससे मिलके ऐसा लगा जैसे 1000 साल उसकी उम्र होगी। पारसी कॉलोनी से आगे गार्डन के इलाके की जीवनदास बिल्डिंग में 4 ही फ्लैट हैं। 4 हिंदू ख़ानदान वहाँ रहते हैं। बिमल कुमार अकेला रहता है, सर झुका कर चलता है वो, कमर झुकी हुई है उसकी। उसने मुझे बताया सब कुछ लूट गया उसका। एक शहर में एक बेटा था, वो कनाडा चला गया। आना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। क्या करेगा कराची आकर। न घर है, न दर है, ना ही इज़्ज़त महफूज। इस बिल्डिंग को हासिल करने के लिए कई दफ़ा कोशिश हुई। बाबरी मस्जिद टूटी तो कराची के कई मंदिर जला दिए गए।
رزاق سیٹھ کے لوگوں نے حملہ کر دیا، پر پولیس آ گئی تو بچ گئے ہم لوگ۔ رزاق سیٹھ یہ بنگلے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 8 منزلہ بلڈنگ بنائے گا اس جگہ پر، ہم کو پیسہ بھی دے گا، فلیٹ بھی دے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بلڈنگ گرے۔ یہ اچھی بلڈنگ ہے، میرے پرکھوں کی بلڈنگ ہے، مضبوط ہے، گرے گی نہیں۔ ان لوگوں نے کئی ہندوؤں اور پارسیوں کی بلڈنگ پر قبضہ کیا ہے، پرانی عمارت گرا دی ہے اور فلیٹ بنا کر بیچا ہے، پیسے بنا کر بھاگ گئے ہیں۔ سرکار ملی بھی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے منع کر دیا تو ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بھی کانپتے ہاتھوں سے بڑے زور سے میرے ہاتھوں کو دباتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا کہ پھر انہوں نے کملا کو اغوا کر لیا، زبردستی اس کی شادی کرا دی، کہتے ہیں مسلمان ہو گئی ہے، اس کا نام پروین ہے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہے، مجھ سے پردہ کرتی ہے کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، کافر ہوں، اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھ سے ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری 19 سال کی بیٹیا جو مجھے دیکھے بغیر سوتی نہیں تھی، مجھ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، مجھے دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے پریوار پر، پولیس، عدالت، وزیر اعلیٰ سب بیکار۔ بہت کوشش کر لی میں نے کسی طرح سے اپنی بیٹیا سے اکیلے میں مل لوں، اپنے گلے لگا لوں، اس کے ماتھے کو چوم لوں، اپنے منہ سے کہہ دے کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتی، مان لوں گا، صبر کر لوں گا، پر ملے تو صحیح، میں اسے دیکھوں تو، چھوؤں تو، پر وہ مانتے نہیں ہیں۔ کملا کی ماں دروازے پہ بیٹھے بیٹھے روتے روتے پاگل ہو گئی۔ پھر ایک دن کملا کملا بولتی ہوئی مر گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کدھر کدھر گیا ہوں میں، ہیومن رائٹ کمیشن کے ساتھ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس، ہندو منڈل کے ساتھ ساتھ، مگر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ میری بچی جس کو میں نے اپنے پلکوں پہ رکھ کے پالا، جس کے سر کے درد سے میں بے چین ہو جاتا تھا، جس کی انگلی پر کٹ لگا تو جیسے میرا دل کٹ گیا، اس کا روز بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، وہ روز لٹتی ہوگی میری ننھی سی گڑیا۔ ہائے بھگوان، کیا کر دیا تو نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے مسلمان ہو کر شادی کر لی ہے۔ مجھے پتا ہے اس نے شادی نہیں کی، مسلمان نہیں ہوئی ہے، وہ میری بیٹی ہے، پروین نہیں ہے، کملا ہے، وہ ہر روز لٹتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے تکیے پر سر رکھ کر روز روتا رہتا ہوں، اندھا بھی نہیں ہوتا، مرتا بھی نہیں۔ میں بمل کمار کے گلے لگ گیا، اس کا نازک سا جسم کپ کپا رہا تھا، اس کی پیٹھ کی ہڈیوں کو پکڑ کر میں اس کے لرزے جسم کو سہلاتا رہا۔ مجھے لگا جیسے میں بھی 1000 سال کا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ بھی کپ کپا رہے ہیں، میری کمر بھی ٹوٹ گئی ہے، میرا جسم بھی لرز رہا ہے، میرا سر بھی جھک گیا ہے۔ میں بیٹھ کر چپ اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ بھگوان چاہتا کیا ہے، بھگوان ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو اتنا کٹھور کیوں ہے، کیوں توڑا اس نے بمل کو، کیا مل گیا اس ناٹک سے، کیسے اس کے بھید، کتنا نرالا ہے وہ۔ بیٹی تم لوگ کراچی مت آؤ، میں بھی بس 2-1 دن میں واپس آ جاؤں گا، بالکل فکر نہ کرنا، میرا کام بھی ہو ہی گیا ہے، ویسے بھی اس شہر میں کچھ خاص نہیں، جب عزت نہیں رہتی تو کچھ نہیں رہتا ہے۔ بمل کمار جگن ناتھ کو جانتا تھا، بلکہ بہت دوستی تھی دونوں میں۔ بمل نے بتایا ہے کہ جگن ناتھ کو بڑا پیار تھا کراچی سے، بڑی محبت سے وہ رہتا تھا کھارزر کے علاقے میں۔ پھر ایک دن مجھے پتہ لگا مسلمان ہو گیا ہے، میں اس سے ملنے گیا، اس نے مجھے پرنام کیا جیسے ہندو کرتے ہیں، مجھ سے جھک کر ملا تھا جیسے مندر میں ملتے ہیں، مجھے حیرت ہوئی، ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے ہنستے ہوئے زور سے کہا تھا، ارے اوپر والا تو ایک ہی ہے، پربھو تو سب دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے، سب جانتا ہے، اس کے بھید ہیں سارے، ارے کیا فرق پڑتا ہے میں جگن ناتھ ہوں کہ غلام محمد، اب مجھے کہاں جانا ہے، اسی جگہ رہوں گا، اسی جگہ مر جاؤں گا، وہاں جلا دیتے ہیں یا دبا دیں گے۔ اسی کھارزر میں اپنے بچپن کے گھروں کے آس پاس، اس گلی کے آخر میں جہاں ماتا جی ڈولی پر بیٹھ کر آئی تھی، اس محلے میں کہیں جہاں شاردا رہتی تھی، اسی روڈ کے اس طرف اس پارک کے ساتھ جہاں میں نے اور بھیا نے دوڑیں لگائی تھی، اس اور گلیوں کے آس پاس جہاں جہاں میں پتا جی کا ہاتھ پکڑ کر گھوما آیا گیا تھا، اسی کے آس پاس قبرستان میں دفن ہو جاؤں گا۔ میری آخری ملاقات تھی، نہ جانے کیسے کیا ہوا، 2 ماہ کے بعد پتہ لگا کہ جگن ناتھ جی انتقال کر گئے، وہ بڑے پیر ہو گئے تھے، ان کے مریض انہوں نے دفن کر دیا ہے۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جگن ناتھ جی کے مرید چیلے کہاں سے آئے۔ وہ سادہ سا آدمی تھا، صوفی جوگی، اپنے حال میں مست، اپنے کام میں مصروف، پیری کرنا، مرید پالنا ان کا کام نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی پتہ نہیں کر سکا تھا مسلمان کیوں ہوئے، پیر کیسے بنے، مرید کہاں سے آ گئے، گھر کہاں گیا، کس نے قبضہ کیا، کس نے فیصلہ کیا انہیں کھارزر میں ہی دفن کرنا ہے، انہیں کھارزر میں ہی دفن کیا گیا۔ خط لمبا ہو گیا ہے بیٹی، میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن میں آ جاؤں، تم کو مایوسی تو ہوگی، پر پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ملتا ہے ہندوستان میں۔ ابھی بھی بامبے میں مسلمان لڑکی کا بلاत्कार ہوتا ہے تو قانون تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
پر یہاں تو نہ قانون ہے نہ ہی قانون کے چلانے والے ماننے والے. مہیش کو بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ اب میں واپس چلا جاؤں گا. دل اٹھ گیا ہے اس شہر سے, بلاತ್ಕಾರ ہو گیا ہے شہر کا, اور شاید یہ ہوتا رہے گا. کلپنا تمہارا پاپا. کلپنا آج میں پرشوتم کے ساتھ کھارادر کی پرانی ٹیڑھی میڑھی اونچی نیچی گندی بھدی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں گھومتا رہا. ٹاور کے سامنے کی گلی سے ہوتے ہوئے مچھی میانی مارکیٹ سے گزر کر ہری رام روڈ پر آ کر آتما رام پریتم داس روڈ سے نکل کر دوبارہ گلیوں میں گھس کر گھومتا رہا, دیکھتا رہا گلیوں کو, بلڈنگوں کو کیا ہو گیا ہے. جیون داس بلڈنگ, رادھا مینشن, گلاب چند میروانی پیلس, مٹھو رام جنکشن, شانتی ماسی کا بنگلہ, کانتی بائی کا میٹرنیٹی ہوم, سادھو رام کا دواخانہ, سب خراب ہو گیا. کلپنا سب خراب. کھلے کمروں, بالکونیوں, راہداریوں کو یہاں کے لوگوں نے اپنے دماغ کی طرح ہی بانٹ دیا ہے. دیوی مندر دھرم شالہ کے سامنے شیو رام کھوکھیا مل چیریٹیبل ودیشی ڈسپنسری کی چھوٹی سی بلڈنگ ابھی بھی ہے. ورانڈے میں رام چند پریتم داس اور شیٹھ گھنشام داس کمل رام کی دیوی بینچیں بھی ابھی بھی پڑی ہیں. سب کچھ ختم ہو رہا ہے, ختم ہو گیا ہے. مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ رہتے تھے. جہاں کامل گلی ہے, نورانی مسجد ہے, بھاگ ناری مندر ہے, مسلمانوں کا قبرستان تھا, ہندوؤں کی بلڈنگ تھی, سکھوں کا گردوارہ تھا, مسلمانوں کا سندھ مدرسہ تھا, اسماعیلیوں کا جماعت خانہ تھا. اسی کراچی کی چیمبر آف کامرس کی عمارت کا افتتاحی پتھر لگانے گاندھی جی کو بلایا گیا تھا. وہ پتھر بھی دیکھا میں نے, ابھی بھی سندھ مسلم مدرسہ سے پہلے بلڈنگ پر لگا ہوا ہے. کسی نے سرخ رنگ سے اس پر کچھ اردو میں لکھ دیا تھا. مجھے جوزف نے بتایا کہ قاتل لکھا ہوا ہے پتھر پر. میں سوچتا رہا قتل ہونے والا قاتل کیسے ہو سکتا ہے. یہاں کی تو ریت سنساری بدل گئی ہے. نہ شہر ہے نہ شہر کے باسی, صرف لوگ ہیں, ان میں کچھ ڈرے سہمے ہوئے ہندو. میں گھومتا رہا, مجھے کملا یاد آتی رہی. کملا کی ماں جو اپنی اغوا شدہ بیٹی کا انتظار کر کے پہلے اندھی ہوئی, پھر اس کی امیدوں کی موت ہو گئی. اپنے پتی کے سامنے روتے روتے وہ پاگل ہو گئی. نہ جانے کتنے دنوں تک پاگل رہ کر ایک روز خاموشی سے مر گئی. بمل دروازے پر کھڑا کھڑا ٹوٹ گیا. جس کی کمر ڈھہ گئی, جس کی نظر جھک گئی, جو اسی جھکی نظر سے ٹوٹی کمر کے ساتھ انتظار کرتا کرتا مر جائے گا. دنیا کو کیا ہو گیا ہے, ایسا ظلم. بھگوان بھی بے بس ہے. بھگوان داس روڈ کے آخر میں جہاں مرلی دھرن اسٹریٹ ملتی ہے, وہاں سڑک کے کنارے جگن ناتھ چاچا کی قبر ہے. یہی بتایا تھا بمل کمار نے. میں اور پرشوتم جا کر کھڑے ہو گئے, دیکھتے رہے. وہاں جتنی دیر کھڑے رہے, لوگ آ کر دعا کرتے رہے, مانگتے رہے, سر جھکا کر عقیدت کے ساتھ. میں سوچتا رہا, الجھتا رہا, بھگوان کیا چاہتا ہے, کیا کرتا ہے. منش اور میرے جیسے منش کیا سمجھے گا اس گورکھ دھندے کو. پتہ نہیں جگن ناتھ کے جی میں کیا آیا تھا. پتہ نہیں وہ مرے تھے یا مار دیے گئے تھے اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے, جہاں پر ایک پلازا ہے. نہ جانے کون سے مرید تھے, کون چیلے تھے, میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پر مجھے خوشی تھی. خوشی اس بات کی کہ جگن ناتھ چاچا اسی کھارادر میں اپنے پیاروں کے قدموں کے چاپ کے ساتھ دفن ہیں. تمام بربادی کے باوجود انہیں خوشبو آتی ہوگی نیچے اس مٹی میں اپنے پیاروں کی, دلاروں کی. میں نے جگن ناتھ چاچا کو مسکراتے ہوئے دیکھا. مجھے دیکھ کر مسکرائے. پر نام کیا تھا میں نے, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو, میں خاموشی سے رو دیا تھا, وہ اطمینان سے ہنس دیے تھے. میں نے جگن ناتھ غلام محمد کی قبر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی. جب آؤں گا تو گنگا میں بہا دوں گا. میں کل ایئر انڈیا کی فلائٹ سے ممبئی پہنچ جاؤں گا. ایئرپورٹ سے ٹائم کا پتہ کر لینا. تمہارا پاپا.